بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رات کے وقت بھیس بدل کر اپنے علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ چلتے چلتے سلطان کا گزر ایک خستہ حال جھوپڑی کے پاس سے ہوا، جہاں بوڑھے امام صاحب اور بوڑھی عورت آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ امام صاحب بوڑھی عورت کو کہہ رہے تھے کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میں اب مسجد میں امامت نہیں کر سکتا۔ نماز میں تلاوت کرتے وقت میری زبان لڑکھڑاتی ہے، میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنی سردی میں اتنی صبح باہر چل کر مسجد میں جاؤں اور امامت کراؤں، لہٰذا میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے چھٹی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں جو عبادت کر سکوں گا اپنی اس خستہ حال جھوپڑی میں کروں گا۔ ان کی بیوی کہنے لگی، حضور جیسا آپ کا دل کرے۔ لیکن پھر امام صاحب نے کہا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں، ہم دعوت کی روٹی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اور اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، میری اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ تو اگر میں امامت نہیں کروں گا تو قبیلے کا سردار مجھے تنخواہ کیسے دے گا اور ہمارے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ یہ باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی سن رہے تھے۔ پھر امام کہنے لگے کہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوں گا اور سلطان سے التجا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم میری ضرور مدد کریں گے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں وہی بوڑھا بزرگ سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ کہا، سلطان معظم، میں فلاں مسجد کا امام صاحب ہوں، اب میری عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب امامت کرنا میرے بس کی بات نہیں، لہٰذا میں نے مسجد سے امامت کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرا کوئی بھی بیٹا نہیں جو اب ہمیں کما کر کھلائے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خزانچی کو حکم دیا، اور خزانچی نے 100 سونے کے سکے اور چاندی کے سکے اس بزرگ کو دے دیے، اور وہ سلطان کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب بزرگ کے پاس بہت سارا سونا آ چکا تھا۔ بزرگ نے سوچا کہ اب اس سے میں اپنا گھر بنواؤں گا اور باقی بچی ہوئی رقم سے اناج خریدوں گا، اور کچھ سکے چھپا کر رکھ دوں گا جو آنے والے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ بوڑھا امام سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اب سلطان نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، جس سے ہم ایک اچھا سا گھر بھی بنوا سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس جھوپڑی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور باقی بچے ہوئے پیسوں سے اناج بھی خریدیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری رقم بچ جائے گی۔ اب بوڑھی نے حفاظت کے لیے ایک صندوق نکالا جو شکل سے بہت پرانا تھا، اس میں وہ رقم چھپا دی اور آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بوڑھا امام سیدھا صندوق کے پاس گیا تو دیکھا کہ صندوق بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا امام بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ ہمارے خیمے میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا، تو آخر یہ سونا کہاں جا سکتا ہے؟ وہ اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور ساری صورتحال بتائی۔ سلطان نے دوبارہ خزانچی کو حکم دیا اور کہا کہ اسے 100 سونے کے سکے اور چاندی کے سکے دے کر رخصت کر دو۔ اب وہ بوڑھا بزرگ دوبارہ وہ رقم لے کر واپس آیا اور صندوق میں رکھ کر جھوپڑی کے کونے میں چھپا دی۔ لیکن جب صبح ہوئی اور بوڑھے امام نے صندوق کو کھولا تو اس میں پھر سے وہ رقم غائب تھی۔ اب وہ سلطان کے پاس گیا اور دوبارہ سلطان کو ساری صورتحال بتائی۔ تو اب سلطان نے پھر اپنے خزانچی سے حکم دیا اور 100 سونے کے سکے اور چاندی کے سکے دیتے ہوئے خزانچی نے بوڑھے امام کو رخصت کر دیا۔ لیکن اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوچنے لگ گئے کہ آخر اس بوڑھے کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے، کون اس کی رقم چرا رہا ہے۔ آج رات میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ ادھر بوڑھا بھی اب رات کو سونے کے بجائے صندوق کے ساتھ بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بستر پر آرام کیا، اور اس کے بعد اٹھتے ہی دوبارہ اس بزرگ کی جھوپڑی کی طرف چل پڑے۔
سلطان بھیس بدل کر آ کر خیمے کے ساتھ لگ گئے اور دیکھا کہ اندر سے 2 آدمیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ اس جھونپڑی میں تو ایک بوڑھا امام اور بوڑھی عورت رہتی ہے، لیکن یہ 2 مردوں کی آواز کیسے؟ سلطان نے جب دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل کا ایک آدمی جس نے سلطان کا بھیس بدلا ہوا تھا، اس بوڑھے امام کو کہہ رہا تھا کہ خزانے میں سونے کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں تم سے سونا واپس لینے آیا ہوں۔ حالات بہتر ہونے کے بعد تم دوبارہ یہ سونا لے جانا۔ سلطان سمجھ گئے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا بھیس بدلا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ 2 راتیں میرا سونا چراتا رہا، جب تیسری رات اس نے دیکھا کہ اب یہ سونا نہیں چرا سکتا تو میرے بھیس میں اس بوڑھے امام سے رقم بٹورنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت خیمے کے اندر داخل ہوئے اور اس بہروپیے کو پکڑ کر سیدھا محل میں لے گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے زندان میں ڈال دو، صبح میری عدالت میں پیش کرنا، اور اس بوڑھے امام کو کہا کہ اب مجرم پکڑا گیا ہے، تم آرام سے سونے کو رکھ دو اور سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب صبح ہوئی تو سپاہیوں نے اس بہروپیے کو سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم نے 2 راتیں اس بوڑھے امام کا سونا چوری کیا، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ سونا کہاں چھپا کر رکھتا ہے، اور دوسری بات، تم اس کا سونا کیوں چراتے تھے؟ اگر تم چور ہوتے تو باقی جگہوں پر بھی تم چوری کر سکتے تھے، لیکن صرف اس بوڑھے امام کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا، سلطان موسم، بے شک میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ اتنے میں سلطان کا وزیر بولا، حضور، یہ آپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے موضوع سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں۔ اس نے بوڑھے امام کے ساتھ زیادتی کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کو چپ کراتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی بات کی وضاحت کرنے دو۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارا مقصد کس طرح نیک تھا؟ تو اس نے کہا کہ سلطان موسم، ساری زندگی اس امام صاحب نے اپنی تنخواہ سے عیش و عشرت میں گزار دی، صرف کھانے پینے میں لگا رہا، لیکن اپنی آخرت کے لیے اس نے اپنا مضبوط گھر نہیں بنایا، اور جس مسجد میں یہ امام صاحب امامت فرما رہے تھے وہ مسجد کافی ضعیف ہو چکی تھی، اس لیے قبیلے والوں نے ایک زمیندار سے چندہ اکٹھا کر کے زمین کا ٹکڑا مسجد کے لیے خریدا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ہوئی تو میں نے بھی اسی دن سے ٹھان لیا کہ میں اس کو مسجد کی جگہ پر اپنا گھر بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم سیدھا میرے پاس بھی آ سکتے تھے، تم نے اس بزرگ کے صندوق سے سونے کے سکے چوری کیوں کیے؟ اس آدمی نے کہا، حضور، مجھے ڈر تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے مجھے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور آپ سے ملاقات کرتے کرتے اتنے وقت میں یہ بوڑھا وہاں پر اپنے گھر کی تعمیر شروع کرا دیتا، اس لیے میں نے یہی طریقہ بہتر سمجھا اور اس کے سارے سونے کے سکے چوری کر لیے، تاکہ نہ ہی اس کے پاس رقم بچے اور نہ ہی یہ مسجد کی جگہ پر گھر تعمیر کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب تمام قبیلے والوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا امام صاحب مسجد والی جگہ پر اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو تمام قبیلے والوں نے اس بہروپیے کی بات کو غلط قرار دیا اور کہا، نہیں سلطان موسم، یہ زمین تو ہم نے امام صاحب کے گھر کے لیے خریدی تھی۔ اب سلطان کے ہم شکل کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ امام صاحب نے ان قبیلے والوں کو بھی خرید لیا ہے، کیونکہ اس کے پاس سلطان کے دیے ہوئے سکے آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہم شکل کو کہا کہ اس بات کو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ جس جگہ وہ آدمی گھر بنوا رہا ہے وہ مسجد کی جگہ ہے۔ اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکے تو میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے سنگسار کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران و پریشان ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کو پیغام بھجوایا کہ تم اپنے گھر کی تعمیر کرواؤ۔ اب اس بہروپیے کو اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا، سلطان کا ہم شکل آدمی جائے نماز پر بیٹھا اللہ سے دعا مانگ کر گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو ہی اپنا کرشمہ دکھا دے، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میری مدد فرما، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جو میں سلطان موسم کے سامنے پیش کر کے
امام صاحب کو غلط ثابت کر سکوں۔ اب ادھر امام صاحب کے گھر کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اور سلطان کا غصہ اس آدمی کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو پیغام بھجوایا کہ جس دن اس امام صاحب کے گھر کی تعمیر مکمل ہوگی، اسی دن میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ چند دنوں کے بعد جب اس بوڑھے کے گھر کی تعمیر آدھی ہو گئی تھی، اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ حضور بغیر کسی آندھی کے، بغیر کسی طوفان کے امام صاحب کا گھر گر کر ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اسی وقت سلطان کے دل میں خیال آیا کہ وہ بہروپیہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے مسجد کی جگہ پر گھر نہ بنایا ہوتا تو آج بغیر کسی وجہ کے یہ گھر نہ گرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً اپنے سپاہیوں اور اس بہروپیے کو ساتھ لے کر اس مسجد والی جگہ پر پہنچ گئے۔ سلطان نے امام صاحب کو کہا کہ جب تمہارا گھر گرا تو اس وقت کوئی آندھی آئی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ سلطان نے پوچھا کیا زلزلہ آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر سلطان نے کہا اب ایسی وجہ پیش کرو جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ تمہارا مکان کیوں گرا ہے، ورنہ اس بہروپیے کی بات بالکل درست ہے کہ تم نے مسجد والی جگہ پر گھر بنانے کی کوشش کی اور اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ مسجد کی جگہ پر تم کبھی گھر نہیں بنا سکتے، اس لیے تمہارا گھر گر گیا۔ سلطان نے اسے کہا کہ اگر تم اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے تو اسی وقت تمہیں اس ملبے کے نیچے ڈلوا کر اوپر مسجد تعمیر کرا دوں گا۔ اس نے کہا سلطان معظم، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی عبادت کے بدلے اور مسجد کی خدمت کے بدلے میں زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لوں۔ تو سلطان نے کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگی کی عبادت، اپنی مشکلات صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے گنوا دی۔ تم جیسا بدنصیب انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد سلطان نے بوڑھے امام کو چلا وطن کر دیا اور قبیلے کے جن لوگوں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی تھی ان کو زندان میں 3 سال کی قید کے لیے بند کرا دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس جگہ پر شاہی خزانے سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو تا قیامت قائم رہے، اور کہتے ہیں کہ وہ مسجد اب تک اس جگہ پر موجود ہے۔